کیا تمہارے نزدیک مسیح موت کا منکر اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مسیح تو ہوگا، جس کو تم مسیح سمجھو اس کے منکر کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ وہ پکا مسلمان ہے، دائرہ اسلام کے عین بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے؟ اگر وہ یہ سوال اٹھاتے تو علماء کا اس جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جیسے نواب صدیق اعظم خان نے حجج الکرامہ صفحہ 431 پہ لکھا، علماء سلف کے اقوال کی بنا پر لکھ رہے ہیں، وہ حوالے لکھ رہے ہیں، من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی۔ کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات خوب کھول کر لکھ دی ہے کہ مسیح موت جو آئیں گے، نہ صرف یہ کہ مسیح موت کا انکار نہیں بلکہ جو اس کی نبوت کا بھی انکار کرے گا وہ بھی پکا کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ یہ مسلک تھا، یہ بحث تھی۔ اس عقیدے کی روح سے وہ لوگ جو مسیح موت کے منکر کو پکا کافر کہتے ہیں، اگر ان کا موقف جماعت احمدیہ اختیار کرے تو ان سے استثنائی سلوک کا آپ کو کیا حق ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آج مسیح نہیں کل آئے گا، ان سے پوچھیں یہ کب کہتے ہیں آئے گا؟ مولوی فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیجئے، آپ کے وہاں بڑے بڑے مولوی ہیں اس میں بلوچستان میں، کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ تو گیا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، میں بھی کہتا ہوں جھوٹا ہے، تم بھی کہتے ہو، بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا، مگر آئے گا کہ نہیں کوئی سچا ہوگا؟ ہاں جی آئے گا۔ اس کا جو انکار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کافر ہوگا۔ بس جو اس کو مانے گا وہ ان کو کیا سمجھے گا؟ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں سمجھے گا۔ تو جب مسلمان نہیں سمجھے گا تو باقیوں کا حق ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ یہ بحث تھی، اس طرف آئی نہیں، یا بھولا پن ہے یا پھر مکر کرتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دل کا حال، لیکن جو بنیادی نقطہ تھا اس کو کلیتاً بھلا بیٹھے، انصاف کا کوئی تقاضا پورا نہیں کیا، یک طرفہ جرا کی اور مقابل پر جرا کا موقع نہیں دیا، اور یہ اصول پہلے طے ہی نہیں کیا کہ مسیح موت کے منکر کی کیا حیثیت ہے۔ پھر صرف یہ بات یہ ہوتی کہ جس کو تم مسیح موت سمجھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم اس لیے کافر کہتے، ہم نے کہا اسی لیے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ویسے ہی اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ جب تمہیں جھوٹا سمجھنے کا حق ہے تو ہمیں تمہیں اس مسیح موت کے منکر کو کافر کہنے کا کیوں حق نہیں ہے؟ یہ رہی ایک بحث، اور بہت سے حوالے ہیں۔ مہدی کے متعلق ہے، من کذب بالمہدی فقد کفر، حجج الکرامہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفی 1294 کا یہ حوالہ ہے، ینابی المودہ الباب الناس سے والسبعون، کیا باب الثامن، ہم سوری یہ ناس لکھا ہوا، یہ باب الثامن، باب الثامن والسبعون، 78واں باب، یہ حوالہ ہے ینابی المودہ الباب الثامن والسبعون، یعنی ینابی المودہ کے 78ویں باب میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کرے گا وہ ہر اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئی ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کہتے کہ نہیں میں کافر نہیں سمجھتا تو یہ اس حدیث کی روح سے ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی؟ سب کہتے تھے ہو یہ تو رسول مہدی کے نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو بیٹھے ہیں، آپ کی حدیث نہیں مان رہے۔ مانے تو تب کوئی انصاف تو کرو، کوئی عقل تو سے تو کام لو کہ سوچو انصاف کا طریق کیا ہوتا کیا ہے، پہلے اصول تو طے کر لیتے۔ اصول یہ تھے کہ مہدی اور مسیح جو مانتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ جواب میں مولوی کہتے کہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ سچا ہوگا تو سچے ہیں، اس کے سوا کہہ ہی نہیں سکتے۔
تو جھوٹا سچا ہونے کا فیصلہ کس طرح کریں گے؟ تمہیں تو اختیار ہی نہیں ملا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے اچھا پھر اگر جھوٹے تو یہ جھوٹے، اگر وہ سچے تو ہم جھوٹے. اس کے سوا منطقی نتیجہ نکلتا ہی کوئی نہیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے جو ٹوسٹ کیا گیا ہے بہت بھاری، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے حوالے کو بل دے کر فریب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ مسلک ہرگز نہیں تھا. آپ کے خطبات کثرت سے اس موضوع پہ موجود ہیں. آپ کا مسلک یہ تھا کہ ہم اگر تمہیں کافر سمجھتے ہیں تو تم ہمیں کافر سمجھتے ہو، بات برابر ہوگی. بلکہ پہلے تم نے کفر کو فتویٰ لگایا اور تم ایک دوسرے کو بھی تو کافر سمجھتے ہو. بس اگر کسی مسلمان کہلانے والے فرقے کو کافر کہنا یا کافر سمجھنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو سارے فرقے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ایک بھی باقی نہیں. حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، فیصلہ آپ سناتے جائیے. اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. لیکن حضرت مرزا صاحب نے جو بات کہی، وہ اصل بات کی گھنڈی کو تو آپ بھول گئے ہیں. وہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ایک فریق مسلمانوں کا دوسرے کو کافر سمجھے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے معروم کر دے، معلوم کہنے کے حق سے، مسلمان کہنے کے حق سے معروم کر دے. یہ بحث تھی اصل. اس کو دوبارہ اٹھا کر چھیڑیے، جواب لائیے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کا مسلک یہ نہیں تھا صرف، انہوں نے وہ بات وہاں چھوڑ کر عمدن تلبیس سے کام لیا ہے. آپ کا مسلک یہ تھا جو آپ نے واضح فرمایا ہے کہ اگر ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اس کی بنا وہ حدیث ہے یا اس آیت ہے، ہم مجبور ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں. آپ بھی تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے. تو اگر کسی مسلمان کہلانے والے فرقے کو کافر سمجھنا اس بات کو واجب کر دیتا ہے کہ اسے کہنے والے کو غیر مسلم کہا جائے، تو پھر کوئی فرقہ نکالنے جو مسلمان کہلا سکتا ہے. کیونکہ ہماری بحث بیچ میں سے اٹھا بھی لیجئے، جماعت احمدیہ کو تو اس زمانے میں آئے ہوئے 100 سال ہی ہوئے تھے، 90 سال بلکہ. بھٹو صاحب کہا کرتے تھے نا 90 سالہ مسئلہ. تو 90 سال کی تاریخ کو کیوں آپ اچھال رہے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں جاتے جب خوارج کے زمانے سے کفر بازی کے فتوے شروع ہو چکے تھے؟ ہر وہ مسلمان فرقہ جس نے دوسرے فرقے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اگر آپ سچے ہیں، اگر انصاف کا نام جانتے ہیں، تو کھڑے ہو کر اعلان کرنا چاہیے تھا، اور اب کر دیں کہ میں چونکہ اصولاً مرزا صاحب کو اس لیے کافر اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا. بس اس پہلو سے جتنے گزشتہ ماضی میں فرقے گزرے ہیں ان سب کے متعلق چونکہ ثابت شدہ ہے وہ دوسروں کو کافر کہتے تھے، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج. پھر اس دنگل سے نکل کے باہر جھگڑے کرو، پھر دائرہ اسلام میں تو رہے گا ہی کوئی نہیں. باہر بیٹھ کے جھگڑتے رہو، جو مرضی کرنا ہے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے ایک بہت عمدہ مثال بھی پیش کی تھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ہر شخص کو حق ہے کسی کو جو مرضی سمجھتا رہے، فیصلہ اللہ کرے گا، فرق کوئی نہیں پڑتا. اسمبلیاں کریں تو پھر فرق پڑتا ہے، اسمبلیوں کو کوئی حق نہیں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دو. لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھنے کا حق نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ بحث تھی ساری. ہم نے تمہیں کہا تم کافر ہو، لیکن یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے باوجود تمہیں مسلمان ہی لکھتے ہیں ہمیشہ. احمدی، غیر احمدی مسلمان، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں. جماعت کی تاریخ میں غیر احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم کہیں نہیں لکھا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب ہیں، ان کا مطالعہ مولوی کہتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے، وہ اٹھ کے گواہی دے کے دکھائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں دوسرے مسلمانوں کا ذکر کیا، ان کلمہ گوؤں کو یہ بیان فرمایا وہ غیر احمدی مسلمان ہیں یا خالی مسلمان کا. تو امت کی جو وسیع تعریف ہے اس میں لفظ مسلمان
ना सिर्फ सादिक आता है बल्कि जमात अहमदिया इसको इस्तेमाल